دوستوں میرا خیال تھا کہ شاید ڈی جی ایئر آپریشن سے ہی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گئی، لیکن کل تو مودی صاحب نے بھی وہی بات کر دی جو ڈی جی صاحب نے کی کہ جی ہم نے تو پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو حملہ کیا، دہشت گردوں کو مارا، پاکستان نے ہم پہ حملہ کر دیا تو آپ اور کیا توقع رکھتے تھے پاکستان سے کہ وہ آپ کے لیے مٹھائی بھجواتا، پھولوں کے ہار بھجواتا؟ پاکستان نے یہی کچھ کرنا تھا جب آپ کسی دوسرے ملک پر اس طرح اس کی ساورنٹی پر حملہ کریں گے اور بغیر کسی وجہ کے کریں گے تو پھر تو یہی ہونا ہے، پاکستان نے تو حملہ کرنا ہے۔ اور اگر آئندہ بھی آپ یہ کریں گے کہ کوئی اگر واقعہ ہو جاتا ہے کہیں بھارت میں یا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اور آپ بغیر کسی ثبوت کے، شواہد کے پاکستان پر اس قسم کی اسٹرائک کرتے ہیں تو پاکستان نے تو یقیناً زبردست جوابی کارروائی کرنی ہے، اس میں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ کم از کم اب ڈیٹرنس جو ہے نا، نیو نارمل ہم نے بھی اسٹیبلش کر لیا ہے۔ آپ کا تو نیو نارمل یہ ہے نا کہ آپ جو ہے کسی واقعے کے بعد جو ہے وہ بالا کوٹ کریں یا جس طرح آپ نے اس دفعے کیا، لیکن ہم نے بھی نیا نارمل اسٹیبلش کر لیا ہے کہ اگر آپ پاکستان پہ اس طرح بغیر کسی وجہ کے حملہ کریں گے تو ہم آپ کو لڈو نہیں بلکہ آپ کے رافیل بھی تباہ کریں گے اور آپ پہ میزائل بھی داغیں گے، سب کچھ کریں گے جو ایک غیرت مند قوم کرتی ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم آپ پہ آپ کو جواب دے سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب نیوکلیر ویپنز کچھ نہیں، اس کا کوئی اب ہمیں خطرہ نہیں ہے، یہ جو بلف ہے پاکستان کرتا رہتا ہے یہ ویسے ہی ہے۔ یہ بھی آپ نے بڑی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ دنیا بھر جانتی ہے کہ نیوکلیر ویپنز استعمال کرنے کا میوچل انائلیشن ہی ہوتی ہے، اور یہ جو شارٹ میوچل ڈسٹرکشن ہے یہ بالکل اپنی جگہ ایک واضح حقیقت ہے۔ امریکہ نے تو جاپان پہ اس وقت حملہ کیا سیکنڈ ورلڈ وار میں، کیونکہ جاپان جو تھا وہ نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ نہیں تھا، لیکن پاکستان کو آپ جانتے ہیں بڑی اچھے طریقے سے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ نیوکلیر ویپنز کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ویسے ہی ہم نے دکھانے کے لیے رکھے ہوئے تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے نا کنونشنل کیپیبلٹی بہت زبردست ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ ہم کنونشنلی بھی آپ کا صحیح طور مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور بات وہاں تک نہیں پہنچے گی کہ پاکستان کو نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ کرنا، اپنے جو ویپن جو ہے وہ استعمال کرنے پڑیں گے۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان الحمدللہ ہمارے پاس کنونشنل کیپیبلٹی بھی ہے۔ گو کہ آپ کے پاس تعداد میں بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن ہمارے آرم فورسز کے جو جوان ہیں، جو ہماری قیادت ہے زبردست ہے اور ایمانی جذبے سے بھرپور ہے، تو کوئی شک آپ کو کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہ گیا کہ جی ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے، وہی جو پرانی آپ کی گھسی پٹی باتیں ہیں وہی آپ نے دہرائی۔ پاکستان بھی کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ سے بات کرنے میں، اور جب تک آپ، اور یہ بھی بات آپ کو یاد دلا دوں کہ جموں اور کشمیر ہی اصل تنازع ہے، باقی تو چیزیں اسی سے نکلتی ہیں۔ اگر جو ہے سیاچن ہے، سر کریک ہے، جو ہم نے جنگیں بھی لڑی تو وہ بھی جموں اور کشمیر ہی کے تنازع کی وجہ سے ہیں۔ تو جموں اور کشمیر کا تنازع تو آپ کو حل کرنا ہی پڑے گا، اور حل کرنا بھی پڑے گا جس میں کشمیری جس میں مطمئن ہوں، کیونکہ وہ ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہیں سارے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ دنیا بھر نے آپ کو جو ہے، آپ کہتے ہیں کہ ڈی ہائیفنیٹ، ہم پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو ری ہائیفنیٹ نہیں کرنے دیں گے پاکستان کے ساتھ، ہم بھی نہیں چاہتے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ساتھ ہم ایک ایسا ملک ہیں جو کہ پرنسپلز پہ کام کرتا ہے، رسپانسبلی کام کرتا ہے۔ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے پورے اس خطے کو مصیبت میں ڈال دیں۔ اور پھر اگر آپ خطے میں دیکھیے، بنگلہ دیش سے لے کر بھوٹان تک اور افغانستان، سبھی لوگ بہت خوش ہیں کہ پاکستان نے زبردست کارنامہ انجام دیا، اور جو یہ ساؤتھ ایشیا میں جو بلی ہے ہم نے اس کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، بٹ وش یو آل دا بیسٹ۔ آپ اپنی ہندوتوا کی پالیٹکس کرتے رہیں، مبارک ہو آپ کو، لیکن اب اندر سے بھی آپ کو انشاءاللہ آوازیں سننے کو مل رہی ہیں۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بھارت کے لوگوں کو بھی شاید قابل قبول نہیں، یقیناً قابل قبول نہیں ہے جس طریقے سے آپ نے کیا ہے، اور وہ آپ کا جو نیریٹو ایک کھوکھلا تھا وہ اب کھل کے سامنے آ بھی رہا ہے۔ تو آپ خیر منائیے، 2029 تک آپ رہتے ہیں نہیں رہتے وہ تو مجھے نہیں معلوم،
لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ بھی مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ چیزیں آپ کے حق میں اچھی نہیں جا رہی. رادر دین کہ آپ جنگوازم کی طرف جائیں، اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کیجیے. اسٹیٹسمین شپ کیا ہے کہ آپ جو اچھی لیگسیز چھوڑ کے جائیے، لیکن آپ ہندوتوا کی اور آر ایس ایس کے شکنجے میں اس قدر پھنسے ہوئے ہیں کہ اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ناگپور میں آر ایس ایس ہیڈ کوارٹرز میں ایک میٹنگ بھی ہوئی جہاں آپ کو ہٹانے کی بات بھی ہو رہی ہے. آئی ڈو ناٹ نو، بٹ مجھے جو لگتا ہے کہ ابھی آپ رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کی لیگسی ایک زبردست ہو سکتی ہے. اور وہ لیگسی یہی ہے کہ جموں اور کشمیر کے تنازع کو آپ حل کریں اور یہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. باقی پاکستان قوم ڈرنے والی نہیں ہے، اس کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. ہم 22-23-24 کروڑ جتنے بھی لوگ ہیں ہم کھڑے ہیں، اور جو یہ جو ہمارا بنیان المرصوص آپریشن بنیان المرصوص تھا، اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان قوم کے ہمارے اندر جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن جب بات ہماری سالوینٹی کی آئے گی، ہماری خود مختاری کی آئے گی، تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. مودی صاحب کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.